تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے، اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب فرمایا. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کا بیان بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے. لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اتنے جلسے ہو گئے، اتنی تقریریں ہو گئی، اتنی محفلیں منعقد ہو گئی، اتنی نعتیں پڑھی گئی، اتنے درود و سلام ہوئے. الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا. جس ڈھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے. پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے. پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں. تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی، لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا، جو سنتیں میں نے وضع کی تھی، ان کے اوپر عمل میں کیا صورتحال پیدا، اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں، تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جائیں؟ آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے. اگر آپ چاہیں، سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساری پیشکش کر دی گئی تھی، مگر آپ اپنے اس پیغام سے، اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے دو گے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت پیغام قبول کر لیتے. تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے؟ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت فرمائی، جو ناجائز قرار دیے، جو شریعت میں ناجائز. سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی، اس کے انتظام میں، جلسے کے انتظام میں، جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں. وہ نماز جو بستر مرگ پر بھی معاف نہیں ہے، وہ نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے. اور آج اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرت النبی کے نام پر، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اس محفل میں موجود ہیں، جس کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے. اور اب تو نعتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، وہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. جس موسیقی کے آلات کو آپ کو یہ فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، وہ نعتیں ہو رہی ہیں، حضور کی بظاہر تعریف بیان ہو رہی ہے اور میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے، موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بتائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کون سا انصاف ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں یا آپ کی نعت بیان کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کارروائیوں
میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کون سی پہ عمل نہیں کرتے، جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کریں۔